نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے باہمی جھگڑے، آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے اور میر نفسیات کی اس پر جدید ریسرچ۔ تو جھگڑا اور فساد بہت بری چیز ہے اور اس نے امت مسلمہ کو بہت زیادہ ترقی سے، پروموشن سے روک دیا ہے۔ دیکھیں، شب قدر، اس کی تاریخ متعینہ کیا ہے یہ کوئی نہیں ہے۔ 21، 23، 25 ان میں سے کوئی ہو سکتی ہے یا 29 ہو سکتی ہے، زیادہ قرائن 27 کے بتائے گئے ہیں، لیکن اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جھگڑا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے شب قدر کا علم بھی عطا فرمایا ہوا تھا، لیکن میں جب باہر آیا آگے میں نے دیکھا 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑوں کی وجہ سے یہ علم عارضی طور پر مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ تو اب اگر یہ جھگڑے نہ ہوتے ہم اتنی بڑی نعمت سے محروم نہ ہوتے جی۔ اور پھر آپس کے جو جھگڑے ہیں ہوتے شیطان کی طرف سے ہیں جی، دیکھیں نا۔ اور اس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقع پر علاج بھی بتائے۔ 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں، خوب ایک شخص کو غصہ آیا ہوا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے بندے کو اس چیز کا علم ہوتا جس کا مجھے علم ہے تو ان کا جھگڑا آپس میں ختم ہو جاتا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معلوم ہوا کہ جھگڑے اور گالی گلوچ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ شیطان کے وسواس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لیے حضور نے فرمایا کہ اسباب المسلم فسق و قتالہ کفر، کہ مسلمان کا گالیاں دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے جی۔ اور کہیں جھگڑے جو ہے وہ آپس کے جھگڑوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ بتایا کہ اگر آپس میں جھگڑتے ہیں 2 تو ایک اگر برا کہتا ہے دوسرے کو، اگلا خاموش رہے، اگلا بھی اگر برا کہے گا تو جھگڑا بڑھے گا، لیکن اگلا اگر خاموش ہو جائے گا تو حدیث کے مطابق کہ اس کی طرف سے فرشتہ اس کو جواب دے گا اور اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ کی مدد اس کو شامل حال ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ جھگڑے جب آپس میں ہوں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک بندہ یا مکمل خاموشی اختیار کر لے اور یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تو انشاءاللہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ کوئی تھوڑی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار فرمایا ما ضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا اوتوا الجدل، فرمایا کہ سب سے زیادہ ہدایت کے بعد وہ قوم گمراہی کی طرف جاتی ہے جس میں جھگڑے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جھگڑے کئی طرح کے جھگڑے ہیں، کہیں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کہیں دوستوں کو جھگڑے ہیں، کہیں بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہیں، کہیں اداروں کے درمیان جھگڑے ہیں، کئی علماء کرام کے مختلف مسالک اور مختلف جو ہے وہ عقائد کے درمیان جو ہے وہ جھگڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہدایت کے بعد جو قوم زیادہ گمراہ ہوتی ہے وہ جھگڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہ تلاوت بھی قرآن کی ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون جی۔ تو یہ آپ نے آیت بھی پڑھی کہ یہ لوگ جو ہے جھگڑے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرب المثل چسپاں کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو کہ جھگڑالو ہیں جی۔ اور ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے ہاں سب سے برے اور قابل نفرت وہ لوگ ہیں کہ جو زیادہ جو ہیں وہ جھگڑالو ہیں۔ اور قرآن میں بھی ایک جگہ اشارہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ ان کے دل اور یہ جھگڑالو ہیں جی۔ تو اس لیے بھائی جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ جھگڑے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نور چلا جاتا ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے جی۔ ہر قسم کی جو ہے بے برکتی میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر 2 گھروں کے درمیان جھگڑے ہیں تو گھروں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ رزق کے ان نحوست پڑ جائے گی، ان کی آگے ترقی جو ہے وہ اب رک جو ہے جائے گی۔
اس لیے ہمیں جھگڑوں سے بچنا چاہیے۔ جھگڑے عبادت کا نور جو ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو پرانی تحقیق ہے نا، جدید تحقیق دیکھیں جھگڑے کے نقصانات پر اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی اس کی تحقیق دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں نئی شادی شدہ جوڑوں پر تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ جوڑے جو اپنے مسائل پر گفتگو کرتے وقت غصے میں آ جاتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن ان لوگوں کی نسبت زیادہ تیز ہو جاتی ہیں جو اپنے مسائل کو رحم دلانہ باتوں، ہنسی مذاق میں حل کر لیتے ہیں۔ جھگڑالو میاں بیوی کے مابین ہر لڑائی کے بعد ان کا جسمانی مدافعتی نظام 24 گھنٹے کے لیے دباؤ میں رہتا ہے۔ اس کے برعکس خوشگوار ازدواجی زندگی آپ کی صحت کا تحفظ کرتی ہے۔ اور مزید ہم ایک اسرائیلی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک اسرائیلی محقق کے مطابق، جس میں 10,000 لوگوں سے معلومات حاصل کی گئی، دل کے شدید مریضوں کو چھاتی میں درد ہونے کا امکان ان لوگوں کی نسبت 20 گنا زیادہ تھا جنہیں دل کی بیماری کا خطرہ کم تھا۔ لیکن اصل مہمہ یہ تھا کہ ایسے لوگ جو طبی عوارض میں گھرے ہوئے تھے، مثلا خون میں کولیسٹرول کی زیادتی اور اس طریقے سے شوگر اور اس طریقے سے اونچا فشار خون، ان کو سینے میں درد نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں؟ اس کی ایک وضاحت یہ سامنے آئی ہے کہ ان کی بیویاں ان سے محبت اور تعاون کرنے والی تھی۔ اللہ کریم نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خاوند بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اور ایک دوسرے کا رازدار قرار دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو خاندانی جھگڑوں اور فیملی کے جھگڑوں اور اداروں کے جھگڑوں اور علماء کے جھگڑوں اور عوام کے جھگڑوں اور سب کے باہمی اختلافات کے جھگڑوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔